دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ یہاں پر جو مشقتیں، پریشانیاں، مزاج اور طبیعت کے خلاف باتیں اٹھتی ہیں، اس کا بھی اختتام ہے۔ اور اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا، بلکہ آخرت کو ترجیح دی۔ دین پر چلنا ہے، اس میں ظاہری اعتبار سے مشقت ہے، مجاہدہ ہے، تکلیفیں بھی ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے ہے، اندرونی طور سے آدمی مطمئن ہے، اطمینان ہے، خوشیاں ہیں، سکون ہے، اس کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ وہ مطمئن اس اعتبار سے ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کیا ہے، اس لیے وہ مطمئن ہے، چاہے ظاہری چیزیں اس کے مخالف ہوں۔ ایک صحابی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ آپ کی خدمت میں ہے۔ میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد دیکھا کہ آپ کے چہرے پر مشقت اور فاقے کے اثرات ہیں، تو میں نے یہ کیا، سارا دن میں نے مزدوری کی اور یہ مٹھی بھر کھجوریں مزدوری میں لے کر میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، تم کو مجھ سے محبت ہے؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، بہت محبت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ، مصائب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہری شکل کے اندر، ظاہری اعتبار سے مشقت، قربانی، مجاہدہ، اپنے آپ کو پسنا، لیکن اندرونی طور سے اس میں جو آدمی کے اندر سرور آتا ہے، اطمینان آتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں، وہ اور چیزوں میں نہیں ملتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ایک ملک کے سربراہ نے اپنا ایلچی بھیجا کہ پیغام جا کے دے دو۔ اب وہ آیا، آنے کے بعد اس نے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم پھر کر دیکھا، یہ تو سارے مکان ایک جیسے ہیں، کچے ہیں، سیدھے سادے ہیں۔ پوچھا ایک آدمی سے کہ تمہارا جو سربراہ ہے، تمہارا بڑا ہے، بادشاہ ہے، اس کا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں، اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ان کا تو کوئی محل نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت دوپہر کا وقت ہے، وہ کچھ آرام کرتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ یہ راستہ ہے، یہاں جاؤ اور ایک درخت ہوگا، اس کے نیچے وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ شخص سوچنے لگا، یہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں اس سے ملک کے بادشاہ کا، سربراہ کا مکان پوچھ رہا ہوں، محل پوچھ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا کہ یہ راستہ ہے، یہاں ایک درخت ہوگا، اس کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ خیر، یہ صاحب پھر بعد میں کہنے لگے اپنے آپ سے، مدینے میں تو کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا مجھ سے، جو راستہ بتایا اس راستے پر چلے۔ دیکھا کہ ایک جنگلی درخت ہے، مشکل سے اس کا کوئی سایہ ہوگا۔ ایک آدمی
تنہے تنہا، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، اور اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سو رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو سفیر تھا کسی ملک کا تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا اگر یہ امیر المومنین ہیں، اگر یہ عمر ابن الخطاب ہیں، یہ تو ابھی سو رہے ہیں، میرا یہ حال ہو رہا ہے، جب یہ اٹھ جائیں گے تو میرا کیا حال بنے گا۔ اطمینان سے سو رہے ہیں، کسی چیز کا خوف نہیں، کیا ہے؟ دین پر کامل مکمل طور سے چلنے والے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے ہیں، اور ایسے ہی آرام کر کنکریوں پر اٹھے، کنکریوں کے نشانات بدن پر ظاہر ہونے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ ہے امیر المومنین عثمان غنی، یہ ہے امیر المومنین عثمان غنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے، کسی بات پر مشہور ہو گیا مدینہ منورہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنے والی امت کو بہت ساری باتیں سمجھانی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے، برا بھلا کہنے لگے، کتنی دفعہ سمجھایا ایسا مت کرنا، ایسا نہ کہنا۔ خیر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قیام پذیر تھے وہاں آئے، تو جو خادم تھا ان سے اجازت مانگی کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔ انہوں نے باہر بٹھایا، میں پوچھ کر آتا ہوں۔ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، کیا ہوا کہ جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، بھائی اجازت لے کر آؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ پھر گئے تو رباح رضی اللہ تعالیٰ کے خادم تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، بلا لو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے چھوٹی سی جگہ تھی، جھونپڑا سا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر یا ٹاٹ کے کپڑے پر آرام کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، تو چٹائی کے یا ٹاٹ کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر نگاہ دوڑائی، بس مٹھی بھر جو ایک کونے میں بغیر دباغت کے چمڑا لٹکا ہوا ہے۔ یہ سارا حال دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روئے۔ تو پوچھا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ امام الانبیاء ہیں، ختم رسول ہیں، آپ سید الاولین اور آخرین ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے۔ کیسر اور کسرا تو دنیا کے اندر مزے اڑائیں اور آپ اتنی مشقت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے عمر تم اس دھوکے میں نہ پڑنا، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ان کے لیے دنیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ہاں کافر کے لیے جنت ہے، مزے کرے وہ تھوڑا سا وقت ہے، ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے، مشقت ہے، اور یہاں پر قربانی دینی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جا کے دیکھ کر آ جاؤ۔ دیکھ لیا، یا اللہ، ایسی لذتیں، ایسے انعامات، ایسی راحتیں، پتہ چلے گا آپ کے بندوں کو، وہ سب جائیں گے اندر، پوری کوشش کریں گے۔ اللہ نے جنت کو ڈھانک دیا، مشقت سے، مجاہدے سے، قربانی سے، طبیعت کے خلاف کرنے سے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جا کے دیکھ کر آؤ۔
جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا، عرض کیا یا اللہ اب تو ڈر ہے، کوئی جائے شاید، اتنی مشقت مجاہدہ، جنت کو تو اسی طرح سے ڈھانکا ہوا ہے اللہ نے، اور کامیاب وہی ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے کھینچ لیا گیا ہو، جنت میں داخل کر دیا گیا ہو، بس یہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی نہیں۔ دنیا کے اندر چیزیں مل جائیں، سامان مل جائے، نقشے حاصل ہو جائیں، کوئی منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، یہ کوئی کامیابی کی باتیں نہیں ہیں۔ مغربی دنیا کے اندر یہ سارے اسباب ہیں راحت کے، آرام کے، آسائش کے، لیکن زندگی تنگ ہے۔ وہ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ ہے، زندگی کیوں تنگ ہے؟ ان کے پاس بہت عالیشان مکانات بھی ہیں، مکانات کے اندر ساز و سامان بھی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، امریکہ میں بالٹیمور ایک شہر ہے، تو یہاں ایک ہماری اسی محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب وہاں چلے گئے، منتقل ہو گئے، تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ 90 کی باتیں ہیں کہ میں آپ کو اپنے گھر لے کے چلوں، میرے بیوی بچے پاکستان گئے ہوئے ہیں، میں آپ کو اکرام بھی کروں گا، اپنے گھر بھی لے کے چلوں گا۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور جب گھر پہنچے تو اب گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بٹن دبایا تو گیراج کا دروازہ کھل گیا۔ ہم اندر گئے، گیراج کی لائٹ خود بخود کھل گئی۔ پھر اس کے بعد ہم اندر داخل ہوئے مکان کے اندر، انہوں نے مجھے بٹھایا۔ اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں مائکرو اوون تھا نہیں، انہوں نے فریج سے کھانا نکالا، مائکرو اوون میں گرم کیا۔ میں نے کہا میں ہاتھ دھو لوں؟ کہاں وہاں ہے نل کا۔ اب اس میں نلکے میں ٹوٹی تو تھی نہیں، اس نے کہا نہیں ہاتھ نیچے رکھیں، خود بخود پانی آئے گا۔ اس کے نیچے ہاتھ رکھا، پانی خود بخود آنے لگا، ہاتھ دھو لیا، بیٹھ گئے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ دیکھو شروع وہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے دیکھا کہ دروازہ بھی کھل گیا، کھانا بھی گرم ہو گیا، آپ نے ہاتھ بھی دھو لیا، ہم کتنا وقت بچا رہے ہیں یہاں پر۔ تو میں نے ان سے پوچھا، سوال کیا، اگر آپ یہاں پر ان چیزوں سے وقت بچا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس بہت وقت ہوگا، بچا رہے ہیں وقت، بہت وقت ہے آپ کے پاس۔ تو وہ میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے بس یہی ہمارے پاس نہیں ہے، یہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے مولانا احسان صاحب پر بڑا رشک آتا ہے، انہوں نے تبلیغ کو، تعلیم کو، تصوف کو، تصنیف کو کیسے ایک وقت میں جمع کر دیا۔ تو مولانا احسان صاحب ہم سے بات فرما رہے تھے، اس کے بعد فرمانے لگے میں روزانہ ایک تسبیح اس کی پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوقات میں برکت عطا فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی اعمالنا وبارک لنا فی اوقاتنا وبارک لنا فی ما اعطیتنا۔ اللہم بارک لنا فی اعمالنا، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی ما اعطیتنا۔ اے اللہ میرے اعمال میں برکت عطا فرما، میرے اوقات میں برکت عطا فرما، مجھے برکت عطا فرما۔ اب برکت ایک ایسی دولت ہے، یہ مغربی دنیا میں ان کی زبانوں میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے یہ کیا چیز ہے۔ مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں ان پر ذمہ داری ڈالی گئی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور 48 سال میں ان کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا وقت ملا،
لیکن اس تھوڑے سے وقت میں اللہ نے وہ برکت دے دی، کام کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہم مشقت اٹھائیں گے، قربانی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ سارا انتظام کر لیں گے۔ اب وہاں کے لوگ دیکھا ہے، ان کے مکانات ہر جگہ قالین ہیں، سہولتیں ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن دل کا اطمینان، دل کا سکون، یہ تو صرف اللہ کے تعلق اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہماری جماعت گئی یونیورسٹی آف سین فرانسسکو، تو وہاں پر ایک مدینہ منورہ کا طالب علم تھا، اب تو ماشاءاللہ انجینئر بن گیا وہ، تو وہ پڑھ رہا تھا۔ اس نے آ کے ہم سے کہا، ہماری جماعت والوں سے، یہاں ایک شہزادہ آیا ہے، امارات کا آیا ہے، اور وہ بالکل ہم سے جدا ہو گیا ہے، رہتا بھی ہے ان کے ساتھ، ان کی ڈومیٹری میں رہتا ہے، ہاسٹل کہتے ہیں نا، وہاں ڈوم کہتے ہیں، ان کے ہاسٹل میں رہتا ہے، اور جو مقامی ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہم سے بالکل ہی میل جول، ملاقات بند ہے اس کی۔ ایسا نہ ہو وہ ضائع ہو جائے، اس سے جا کے ملاقات کرنی ہے۔ جماعت بن گئی، وہی غسان جو مدینہ منورہ کا تھا، وہاں پڑھ رہا تھا انجینئرنگ، وہ، میں اور ایک اور ایک ساتھی، ہم 3 ساتھی وہاں پر ان کی ہاسٹل میں پہنچ گئے۔ کمرے کے سامنے دستک دی، اس کا جو روم میٹ تھا، ساتھ رہنے والا تھا، مقامی تھا، امریکن تھا، گورا تھا، اس نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر پریشان ہوا، اپنا تعارف کروایا کہ ہم تو خالد سے ملنے آئے ہیں، کہ خالد تو مصروف ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو اس کو بتا دو ایسے ملاقات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آیا وہ، اس نے کہا آ جائیں اندر، اور ہم ان کے پاس بیٹھ گئے، وہ جو امریکن تھا وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ ہم نے بات شروع کی، بات یہاں سے شروع کی، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کی تیاری کا یہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے۔ تو امریکن کہنے لگا، انگریزی میں کہنے لگا، یور ٹاک از جسٹ لائک کرائسٹ، ہمارے مذہب کی طرح باتیں تمہاری، بننا ہے، تیاری کرنی ہے، آگے جانا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے۔ کتنا وقت ہو گیا؟ 2.5 مہینے ہو گئے۔ اچھا، اس نے کہا تم یہاں کسی اسٹور میں گئے ہو چیزیں لینے کے لیے؟ یہ ہے؟ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کیا تم نے، کیسے گئے؟ کہا باہر ایک گاڑی ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں، اندر جاتے ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں، سامان رکھے ہوئے ہیں شیلف پر، جو چیز پسند ہو وہ لے کر ہم گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، آتے ہیں کاؤنٹر پر، وہاں عورتیں بیٹھی ہیں، اس کو چیک کرتی ہیں کمپیوٹر سے، اور پھر وہ کہتے ہیں اتنا بل بنا، پیسے دے دیتے ہیں $، اور وہ چیز اپنے لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ انگریز کہنے لگا، امریکن کہنے لگا کہ یہاں پر اسٹور میں ہمارے یہاں جو مرضی آئے لے لو، خرید سکتے ہو، اگر آپ کو پوسٹیج اسٹیمپ چاہیے تو وہ یہاں مل جائے گی، آپ کو گوشت چاہیے تو مل جائے گا، آپ کو دودھ چاہیے تو مل جائے گا، جو چیز آپ کو چاہیے یہاں اسٹورز میں مل جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں ہمارے۔ وہ کہنے لگا لیکن 2 چیزیں یہاں نہیں ملتی، انگریزی میں کہنے لگا 2 things not available in any of the stores of the United States، کوئی چیز، 2 چیزیں نہیں ملتی یہاں پر۔ ہم چونک گئے، وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو آپ کے امریکہ کے اسٹور میں نہیں ملتی، دکانوں میں نہیں ملتی، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا انگریزی میں، one is peace of mind and the other is contentment of heart، ایک ذہنی سکون ہے اور ایک دل کا اطمینان ہے، یہ کہیں کسی دکان پر، کسی اسٹور پر یہاں پر نہیں ملتا۔ تو غسان کہنے لگا میں تو یہیں کا طالب علم ہوں،
اور میں یہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں، واقف ہوں، وہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا؟ تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا یہاں پر ایک مشہور گانا گانے والا تھا اور میں اس کا بہت بڑا فین تھا، بہت میں اس کو چاہتا تھا. جوان تھا، اس نے خودکشی کر لی اور اس کی جیب سے ایک پرچہ ملا اور اس میں یہ لکھا ہوا آئی ایم ڈائنگ اے لونلی مین، میں تنہائی کی موت مر رہا ہوں. حالانکہ وہ ملٹی ملینئر تھا، کروڑ پتی، اس کے پاس سارا سامان تھا، ظاہری کوئی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس نے لکھ کے یہ چلا گیا کہ میں تنہائی کی موت مر رہا ہوں. کہنے گا یہ جملہ اس کا ہمارے نیوز پیپرز میں، میگزینز میں، پیریوڈیکلز میں خوب اس کا تجزیہ ہو رہا ہے. کیا چیز کی کمی تھی؟ اور سب اس نتیجے پر پہنچے اس کے پاس ذہنی سکون نہیں تھا، دلوں کا اطمینان نہیں تھا. تو جس سے ملنے گئے تھے خالد عرب، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر اور تعلق میں ہے. ہم اپنی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی آسانی والی ہو، اطمینان والی ہو، سرور ہو، خوشیاں ہوں. تو جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر یہاں کچھ کر سکے. کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، فیصلہ تو اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، غلبہ اللہ کا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا ہے. جب یہ معاملہ ہے تو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے اس کے ساتھ معاملہ صاف رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں. اللہ کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہوتا ہے. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اطاعت کرنے میں اپنی منمانی چھوڑنی ہوگی، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا. اطاعت کا مطلب یہ ہے اللہ نے احکامات دیے کرنے ہیں، اللہ نے احکامات دیے نہ کرنے کے، اس سے بچنا ہے. اچھا، نہ کرنے والے جو کام ہیں وہ کرنے والے کام سے ذرا مشکل ہے اس اعتبار سے، اس میں نفس کا مقابلہ ہے، نفس کی مخالفت ہے، ظاہر کے خلاف کرنا ہوتا ہے. اس میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے. اور اللہ کا قرب کرنے والے کاموں سے جتنا ہوتا ہے، جو نہ کرنے والے کام ہیں اس سے بچنے میں زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ بچاؤ کی صورت وہی اختیار کر سکتا ہے جس کا ایمان کامل مکمل ہو، مضبوط ہو. وہی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتا ہے، نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے. نیکی یہ تو بغیر ایمان والے بھی کر لیتے ہیں. کوئی بھول گیا راستے سے، راستہ بتا دیا. کوئی بھوکا ہے، کھانا کھلا دیا. کوئی کپڑے نہیں ہے، کپڑا پہنا دیا. تکلیف میں اس کی تکلیف دور کر دی. اس کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے. لیکن نافرمانی سے بچنا اللہ نے منع کیا. دل کا تقاضا ہے یہ کرو، اور اللہ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بچو. اب وہ ایمان ہی اندر ہوگا جو اس کو بچائے گا. کوئی اور صورت نہیں، کوئی اور راستہ نہیں.
یہ تو ایمان فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها قال ان تحجز محارم اللہ. جس نے کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو عرض کیا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آدمی بچ جائے، رک جائے، یہ اصل ہے. اللہ نے کچھ ایسی دولتیں رکھی ہیں، خزانے رکھے ہیں، کسی کو مل جائے تو بہت بڑی دولت مل گئی. ایک خزانہ تو یہ ہے آدمی گناہوں سے بچتا رہے، اور دوسرا خزانہ یہ ہے دل میں نافرمانی کا جذبہ ہی مٹ جائے، دل ہی نہیں چاہے گناہ کرنے کو. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے دعا کرو اللہ تعالی اپنی نافرمانی کا جذبہ ہی مٹا دے. یہ ماننا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی میں جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں، یاد ہو جائے. تو فرمایا جس کا مفہوم ہے تم اس طرح سے نماز پڑھو پھر یہ دعا مانگو. دعا کے شروع کے الفاظ یہ ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اے اللہ اپنی رحمت کی چادر مجھ پر ڈھانپ دے تاکہ میں گناہوں سے بچ جاؤں ہمیشہ کے لیے. علماء حضرات فرماتے ہیں بغیر اللہ کی رحمت کے ڈھانپے ہوئے آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا. یہ مانگنا ہوگا اللہ سے، دعائیں مانگنی ہوگی. دعا تو وہ مانگے گا جس کے دل میں طلب ہے، جس میں چاہت ہے ہاں مجھے گناہوں والی زندگی چھوڑنی ہے، تو وہ پھر اللہ سے مانگے گا. دیکھیں گناہ تو ہم سب سے ہو جاتے ہیں. جب حضور نے یہاں تک فرما دیا کلکم خطاؤون یا کل بنی آدم خطاؤون، ساری گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے اقرار جرم کرے اور اللہ سے معافی مانگے. ہاں غلطی ہوگی اقرار کر لے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، اس سے گناہ ہو گیا تعویلیں نہ پیش کرے. کیا کریں مجبوری ہے، ہو نہیں سکتا، ہم ایسے ادارے میں ہیں، عورتیں ہی عورتیں ہیں، ہم ایسا کام کر رہے ہیں، سود سے بچنا بہت مشکل ہے، ہم ایسا کام کر رہے ہیں. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا، چاہے کتنا معاشرے میں عام ہو جائے، وہ نیکی نہیں بن سکتی، وہ گناہ ہی گناہ رہے گا. اور اس سے بچاؤ کی صورت بھی بتا دی. فرمایا جس کا مفہوم ہے ایمان والے مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو وہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے میں رائے گنج سے لاہور جا رہا تھا تو میں نے وہاں دیکھا جو بل بورڈز ہوتے ہیں، سائن بورڈز، عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو میں پریشان ہو گیا، اب جو گزرے گا تو اس کی نگاہ ان تصویروں پر پڑے گی. پھر فرمانے لگے جب تصویر آدمی دیکھتا ہے نا تو پھر اس کے ذہن میں اس کو جس طرح سے چاہے اس کو بنا لے، اس کا ذہن جو ہے نا گھومتا رہے گا، جس طرح سے چاہے اس کو بنا لے، کوئی روک تو ہے نہیں. تو فرمائے کتنے ساتھی گناہ گار ہوتے ہوں گے. تو حاجی صاحب فرمانے کے بہت پریشان ہو گیا. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کرے، مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں دیکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لے کر آئے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کرو. عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، اس کو تو نظر کچھ نہیں آتا، یہ تو اندھا ہے. فرمایا جس کا مفہوم یہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو پردہ کرو. یعنی ہمیں تو پردہ کرنا ہوگا.
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آج معاشرے میں عام ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. آدمی جب گناہوں میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا بھی نہیں. چلو آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کرے، توبہ استغفار تو کرے. جب نہ بچانے کی کوشش کرتا ہے نہ توبہ استغفار کرتا ہے، پھر اس کی زندگی بہت ہی پریشانی والی ہو جاتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، کلام پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. تم نے اللہ سے منہ موڑ دیا، کیا پابندی والی زندگی اختیار کریں، مزے کرو، خواہشات والی زندگی گزارو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. زندگی پریشانی والی ہوگی، زندگی مصیبت والی ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئے گی. پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں. ساری راحت کا سامان کیا ہوا ہے، بہت اچھا بیڈ روم ہے، نرم نرم اس کا فوم ہے، ایئر کنڈیشن بھی چلا ہوا ہے، ساری رات کروٹ بدل رہے، نیند نہیں آ رہی ہے. نیند تو اللہ کے خزانوں سے آتی ہے. سامان ہے آسائش کے، راحت کے، دل بہت پریشان ہے. دلوں میں اطمینان تو اللہ کے خزانوں سے آتا ہے. جب تک اللہ کے ساتھ ہم قرب اور تعلق نہیں جوڑیں گے، اور کیسے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑائیں گے نہیں، جدا نہیں کریں گے. اب جو سب سے بڑا گناہ اس زمانے کے اندر ہے، فرمایا مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آج امت کے اندر ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا ہے، نمازیں چھوٹ گئیں. فرمایا کتنے گھرانے مسلمانوں کے ایسے ہوں گے، کتنے گھرانے ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. اور نماز کو چھوڑ دینا اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. بلکہ یہاں ایک بزرگ تھے سید رضی الدین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے اگر کوئی بے نمازی کو دیکھتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نمازیں نہیں پڑھتا، اور اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آتا، کوئی غم، کوئی رنج نہیں آتا، یہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہا ہے؟ گویا کہ وہ اس کے بے نمازی ہونے پر راضی ہے، اس گناہ میں شریک ہو گیا. یہ فرمایا ایمان کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے دل میں برا سمجھے، دل میں برا سمجھے. حاجی صاحب ان کی تصویر نکالنی تھی پاسپورٹ کے لیے، حاجی عبد الوہاب صاحب، تو ان کو لے کر گئے. اب تصویر کھینچنے والا کہنے گا مسکرائیں تو صحیح، ایسا غصے والا چہرہ بنایا. تو حاجی صاحب فرمائیں گے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو مسکراؤ. فرمائیں گے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو مجھے کہہ رہے ہو مسکراؤ. تصویر کھینچی جا رہی ہے. کم سے کم دل میں ہم نادم ہوں اور اس بات کی کوشش کریں. آدمی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے، ظاہری باطنی گناہ سے بچے بھی اور بچائے بھی. یہ امت کا ہے کام، بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے. یہ نہیں کہ میں تو بچا ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک واقعہ سنایا، حالانکہ ان قوموں کے اندر ضروری نہیں تھا امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ تو اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا. ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا کہ جا کے اس کو الٹ دو، عذاب. تو عرض کیا ہے اللہ، اس بستی میں ایک ایسا شخص ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی ذات سے غافل نہیں ہے. حکم ہوا اس کو اوپر رکھو، پھر بستی کو الٹو. عرض کیا کیوں؟ کہ میری نافرمانی عام ہوتی رہی، لوگ میرے خلاف بغاوت کرتے رہے، اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں آیا. یہ تو پچھلی قوم کا واقعہ، اور پھر اس امت کا جس کے ذمہ کام لگایا گیا ہے.
بچو بھی بچاؤ بھی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور بچانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، کم سے کم اتنا تو کر لیں، ہم اللہ کے سامنے استغفار کریں، معافی مانگیں، اپنی طرف سے بھی، ساری امت کی طرف سے بھی۔ اے اللہ تو معاف کر دے، ساری امت کی طرف سے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا یعقوب علیہ السلام سے آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تمہاری طرف سے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ ہم ساری امت کی طرف سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں نفس نفیس موجود ہیں، یا جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی عمومی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اور جو استغفار کو لازم قرار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضیق سے، ہر تنگی سے، ہر ہم سے، ہر غم سے اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں، ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، لیکن صحابی کہتے ہیں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں گننے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ استغفار کر رہے ہیں، اور 70 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی۔ نبی التوبہ حضور کا لقب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں، ترتیب بتا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور واقعی ہم بہت گنہگار ہیں، بلکہ فرمایا گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح بھی گناہ ہوتے ہیں، شام بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا جب صبح ہوتی ہے رحمت کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے رات بھر کے گنہگار مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اے دن بھر کے گنہگار مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، انتظار میں ہیں، ہم مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اللہ تو انتظار میں ہے۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور خود اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی گناہوں سے بخشش چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ خود اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، سب سے قیمتی سب سے بڑی رات لیلۃ القدر ہے، پوری ایک سورت اللہ نے اس کے لیے نازل فرما دی کلام پاک میں، اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں کیا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بتا دی، وہ استغفار تھا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم خوب استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی طرف سے بھی اور ساری امت کی طرف سے بھی۔ اور علماء حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں معافی مانگنے سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو حقوق ہیں اس کو تو پھر بھی ادا کرنا ہوگا، چاہے حقوق اللہ ہو چاہے حقوق العباد ہو۔ اگر آدمی نے نمازیں چھوڑ دیں، وقت پہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ یہ تو معاف ہو سکتا ہے، علماء حضرات سے پوچھنا ہوگا میری ذمہ اتنی نمازیں، اس کا میں کیا کروں؟ کسی کو دھوکہ دے دیا، دھوکے سے اس کا مال لے لیا، استغفار کرنے سے یہ گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن علماء سے پوچھنا ہوگا جو مال اس کا غصب کیا اس کا کیا کریں؟ یہ ساری علماء سے پوچھنا ہوگا کہ وہ بھی ہمیں ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے۔ فتنہ فساد کا دور ہے، مشکلات آئی ہوئی ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر ایسا زمانہ ہم پائیں فتنہ فساد کا زمانہ تو کیا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اپنی زبان کو قابو رکھنا،
اپنی زبان کو قابو رکھنا، گھر گنجائش دے گھر میں ہی رہنا، بلا ضرورت ادھر